اللہ سے امید رکھنا. ضروری نہیں ہے کہ میں خدا سے بار بار کہوں اے خدایا میری ساری امیدیں تجھ سے ہیں، ضروری نہیں ہے کہنے کی. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ ایک برا ایکسپیرینس ہوا. انہوں نے اپنے بچے کی کسی جگہ شادی کی، پھر وہ شادی نہیں چلی. البتہ میں اس نکاح میں گیا تھا اور میں دل میں سوچا تھا اللہ ہی چلا دے تو چلا دے، اس کا امکان ذرا کم لگ رہا ہے. شادی نہیں چلی. میں نے ان سے بعد میں پوچھا یہ آپ نے غلط فیصلہ کیوں کیا تھا؟ جب ماحول ذرا ٹھنڈا ہو چکا تھا، غم و غصہ اتر چکا تھا، کہنے لگے مولانا وہ سامنے والا ہر 2 منٹ پہ اتنی دفعہ الحمدللہ کہتا تھا کہ میں دھوکے میں آ گیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ اسی کو دیکھ کر تو میرا دھوکہ ٹوٹا تھا. یہ جو اتنا دکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ. ٹھیک، ممکن ہے کہ اچھا آدمی ہو لیکن بہرحال کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی. کچھ اخلاقی عادتیں جن میں کچھ دکھانا نہیں ہے، ان میں بہت اچھی ایک عادت ہے اللہ سے امید رکھنا. اچھا آپ کہیں گے اس میں مشکل بات کون سی ہے؟ عام حالات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل اس دن آتی ہے جس دن کوئی سختی آئے. ہاں دیکھیے آپ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک دن ایک کسی نے جو مجھ سے کافی نزدیک ہیں میرے پاس آ کر کہا کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا زیارت عاشورہ بھی پڑھی تھی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشکل یہیں پر ہے کہ میں خدا کا شکر کروں جس دن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین. جس دن نقصان ہو اس دن شکر کروں یا نہیں کروں؟ اس دن زیادہ شکر کروں، اس دن زیادہ شکر کروں. میں بھی چند دن پہلے 15 شعبان کی شب یا دن گزار کے شب ایک مدرسے میں میلاد میں تھا. تو وہاں مجھے یاد آیا کہ پتہ نہیں 8 مارچ کی تاریخ تھی یا 6 مارچ کی تاریخ تھی، یاد نہیں آ رہا مجھے، جب صدام حسین کی فوج نے کربلا پہ حملہ کیا تھا. مولا ابو الفضل کے روضے پر بہت بمباری کی تھی. مولا ابو الفضل کے عظیم الشان ذات کے سامنے ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. بی بی ام البنین پر، مادر حضرت علی اکبر پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صدام حسین کی فوج نے حملہ کیا مولا ابو الفضل کے روضے پر. کربلا میں مزاحمت تھی اور کربلا کی مزاحمت آخری مزاحمت تھی، یعنی باقی سارے شہروں کی مزاحمت کچھ لی جا چکی تھی صدام کے خلاف. بات ہے میرے خیال میں شاید 92 اس نے بے تحاشا بمباری کروائی. ایک بندہ وہاں پہ تھا اس وقت، وہ مجھے بعد میں کبھی ملا تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس وقت ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے کہا میں نہیں سوچ سکتا کہ تم کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت. جنگ کے زمانے میں بھی ایران میں رہا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہم نے بھی میزائل گولہ باریاں بہت دیکھیں، لیکن وہ بات کچھ اور تھی. صدام کے زمانے میں کربلا میں وہ ایسا عجیب و غریب منظر، اس کی ویڈیو کلپس تقریباً نہیں ہیں. ایک آدھ اگر کبھی آپ دیکھیں تو بہت عجیب لگے گا آپ کو. تو مجھ سے کہنے لگا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کو، ماں بہن بھائی اولاد سب کو بھلا کر، حتیٰ روزے کو بھلا کر جس کو آگ لگ چکی تھی، سب کو ایک بات کی وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. تو یہ کہ دیکھو نا امید ہو کر ایمان نہ کھو جائے، نا امید ہونے سے ایمان نہ ہاتھ سے نکل جائے. ہم نے ایمان پہ مرنا ہے، ہم نے ساری سختی ایمان کے لیے اٹھائی ہے. ایسا نہ ہو آخری لمحے میں ایمان ہاتھ سے نکل جائے، ایسا نہ ہو جلتا ہوا روزہ دیکھ کے ہمارا ایمان ڈگمگا جائے. یہ واقعاً سخت کام. آپ یقین فرمائیے زندگی کی کوئی سختی اس سے بڑی سختی نہیں ہے کہ جس کے لیے اسی دعا کے اندر 15 شعبان کی دعا کے اندر امام نے فرمایا ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں قرار مت دے. دنیا میں مصیبت قرار دیتے، مصیبت آئے مال پہ آئے، اولاد پہ آئے،
مجھ پہ آئے، میرے جسم پہ آئے، میرے دین پہ مصیبت نہ آئے۔ اور جب ایسے سانے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کا دین مصیبت میں آتا ہے۔ تو بہت بڑی ایک صلاحیت انسان کے اندر امید پہ رہنا ہے، اللہ سے پر امید رہنا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اثر کب نظر آئے گا؟ ابھی نظر نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا اثر آئے گا مرنے سے چند لمحے پہلے۔ اس وقت انسان کے اوپر جیسے کہ بیانات بتا رہے ہیں کوئی شدید قسم کی بے بسی طاری ہوتی ہے۔ اس بے بسی میں نا امیدی بھی آنے لگتی ہے، بے بسی میں نا امیدی آنے لگتی ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تمہاری ہر چھوٹی بڑی چیز لکھائی میں موجود ہے۔ اب وہ لکھائی کیا ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات کوئی چھوڑی نہ بڑی بات، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ لکھا ہوا رائٹنگ نہیں ہے، رائٹنگ قابل انکار ہوتی ہے۔ قیامت میں دنیا کے واقعات کچھ اس طرح ریکال ہو رہے ہوتے ہیں کہ ناقابل انکار ہوتے ہیں۔ آپ نے قیامت کے مناظر جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں اس میں کہیں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سامنے والا یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کیا تھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ایسی ریکارڈنگ ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، جبکہ لکھائی میں انکار کی گنجائش ہوتی ہے۔ بس یہ جو کتاب نامہ اعمال ہے یہ رائٹنگ نہیں ہے، شاید صحیح ہے اس کو کتاب کہا گیا ہے، لیکن یہ رائٹنگ سے کوئی بہت زیادہ سپیریئر ایگزسٹنس ہے جو کہ ناقابل انکار ہے۔ ایون ویڈیو ریکارڈنگ قابل انکار ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ میں تو ظاہر ہے نیتیں آتی ہی نہیں ہیں، صرف باڈی آتی ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ جب مرنے والا ان تمام باتوں کو سوچنے لگتا ہے تو شدید قسم کی بعض اوقات اس کے اوپر ندامت آتی ہے، بعض اوقات حسرت آتی ہے، اتنا میں نے دنیا میں جمع کیا، یہ سب چھوڑ کر مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ اب نیگیٹو والی بات کر رہا ہوں، کبھی پازیٹیو کے عنوان سے کہ وہ سوچتا ہے میں کچھ نہیں کر پایا تو اس میں ندامت آتی ہے، اور کبھی دنیا سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس میں حسرت آتی ہے۔ اس نا امیدی کے لمحے میں امید کیا ہے؟ اچھا، جس دن میں نے بہت اچھی عبادتیں کی اور شام تک آتے آتے کوئی سنگین گناہ کر دیا، اگلے دن اس عبادت کا دل چاہے گا؟ پھر اس وقت امید کیا ہے؟ میں کافی بیک گراؤنڈ بنانے کے بعد اس پوائنٹ کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ چھوٹی بات ہے، نہیں، یہ موت، یہ جو امید کا پوائنٹ ہے یہ بعض اوقات مانوی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر اس وقت امید کا کوئی پوائنٹ نہیں ملا تو یہ آدمی بہت پیچھے جائے گا، پھر اس کو مہینوں لگ جائیں گے دوبارہ اپنے اس ایمان کو ریکور کرنے کے لیے۔ تو آپ اور میں نہ خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں خدا ہمیں سختی میں نہ ڈال، سختی میں نہیں ڈالے گا تو ہماری ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا ہم سے آزمائش نہ لے، آزمائش نہیں لے گا تو ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گی پھر؟ لیکن جو آزمائش اور سختی کے بعد سب سے بڑی مشکل آتی ہے، امید کیسے باقی رہے، اس کو اپنے ذہن میں پہلے سے تیار کریں۔ اب اس میں مثلا میں اس میں کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ مثلا اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی مشورہ دوں، لیکن مثلا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی اگر آپ پر یہ وقت گزرے آپ کیسے سنبھالنا چاہیں گے، تو اب پتہ نہیں یہ کرنا ریاکاری کا کون سا لیول بن سکتا ہے، لیکن میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ریاکاری نہ ہو اور کسی طریقے سے یہ بات بھی کنوے ہو جائے تاکہ شاید کسی کی کام آ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں بہت کہتے ہیں اب تو ہمیں ماں باپ سے کہو آئی لو یو، یو آر دا بیسٹ، یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ۔ میرے خیال میں فضول بات ہے، معذرت کے ساتھ، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اس کلچر کے اندر فٹ نہیں ہو پا رہا ہوں، تو میرے خیال میں فضول بات ہے۔ اگر مجھے یہ کہنا ہی ہے نا تو میں خدا سے کہوں گا، اگر مجھے یہ کہنا، ہاں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں، اظہار کریں لیکن صرف لفظ کے اوپر جس کے اندر روح نہ ہو، بے فائدہ ہے، روح ڈالیں اس کے اندر۔ وہ کسی نے لکھا کہ ہمارے پچھلے زمانوں میں ہمارے ماں باپ ہمیں 2 منٹ پہلے تھپڑ مارتے تھے اور 4 منٹ بعد مثلا اپنی محبتیں نثار کرتے تھے، نہ ہم اس تھپڑ پہ غصہ کرتے تھے اور نہ محبت کے نثار کرنے پہ چڑھتے تھے۔ کیوں ایسا تھا؟
کہنے لگا اس میں لکھا اس کے بعد آخر پہ، چونکہ اس زمانے میں ہم نہیں کہتے تھے آئی لو یو مائی ڈیڈ، وہ محبتیں دلوں میں تھیں، صرف لفظوں پہ نہیں تھیں، کہنے کا دلوں میں تھیں. اس لیے نہ تھپڑ مارنے سے ہمیں غصہ آتا تھا کہ اس نے کیوں مارا ہمیں، اور نہ جب وہ ہم پہ محبتیں نثار کرتے تو ہم چڑھتے تھے کہ میں آپ کا وہ پیمپرڈ چائلڈ نہیں ہوں. دونوں کو برداشت کرتے تھے. صحیح. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں، اور جس دن نا امیدی آنے لگے میں خدا سے کیسے کہوں کہ خدا میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میرا تعلق ہے تجھ سے. ٹھیک ہے، ایک معاملہ ہوا ہے جو میرے لیے سخت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سید الشہداء نے یہ جملہ کیسے کہا تھا؟ گویا مولا علی اصغر کی لاشے پر کھڑے ہو کر کہا تھا، خدا تو جانتا ہے میرے لیے سخت ہے، لیکن میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے، بس کافی. اللہ اکبر. جو چیز سید الشہداء کے دل کے لیے سخت رہی ہو وہ کتنی سخت ہوگی، قلب صبور کے لیے سخت تھی. انہوں نے فرمایا خدا تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا سخت ہے، لیکن میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. یہ تعلق ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے کہہ سکیں خدا سخت گزرا میرے لیے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری طرف سے ہے، مجھے کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری طرف سے.